گناہوں پر رونا، انسان غلطی کرتا ہے، غلطی پر روئے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ بن عامر میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو گناہ پر رویا کرو۔ حضرت عامر کو وصیت کرتے، اکبر بن عامر کو وصیت کرتے ہیں، وہ کہ تمام امت سے مخاطب کرتے ہیں کہ اے امت کے لوگوں، جب تمہیں گناہ ہو تم رویا کرو۔ تو گناہوں پر رونا یہ بھی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اسی طرح خلوت میں رونا، اکیلے میں رونا جو ہے، تنہائی میں رونا۔ آدمی گھر میں اکیلے ہے، اکیلے میں رونا زیادہ پسند ہے۔ اکیلے میں رونا جب کوئی نہیں ہو، اب اکیلے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو یاد کر کے رونا مجھے پسند ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَبَكَتْ عَيْنَاهُ، کہ اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور آنکھ سے آنسو بہہ پڑے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں ہے، نہ دوست احباب کوئی نہیں ہے، اکیلے میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے، جنت کو یاد کرتا ہے اور جیسا اس کے آنکھ سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے رونا پسند ہے۔ اکیلے میں رونا چاہیے، یہ اللہ کو رونا پسند ہے۔ یہ ہے کہ آج رونا تو ہے، رونا تو ہے، لیکن وہ رونا جو پسند ہے، ایسا رونا بہت کم ہے۔ اسی طرح سے کسی نعمت سے محروم ہونے پر رونا، حق کے ملنے پر رونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ مسلمان نہ بناتا تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ آج ہم بھی غیروں کے سامنے ستارے ہوتے، آج ہم بھی قبروں کے سامنے سجدے کرتے، آج ہم بتوں کے سامنے سر ٹیکتے۔ وہ بت جس کو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اسی کو پوجتے ہیں، ہمارا وہی حال ہوتا۔ ہم بھی معمولی سے معمولی چیز کی پوجا کرتے، کوئی گوبر کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، کوئی بچھو پوج رہا ہے، کوئی کتا پوج رہا ہے، کوئی سور پوج رہا ہے، ہم بھی پوجتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا، ہم پر یہ انعام کیا، ہم اسلام کی توفیق دی۔ اسی میں کہ اللہ کی بات کرتے ہیں، صرف ایک اللہ جو پورے جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، پورے جہاں کا خالق اعظم ہے، مدبر اعلیٰ ہے، منتظم اعلیٰ ہے، مختار کل، اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا ہے، اللہ کا ہم پر یہ احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ تو اس نعمت کے ملنے پر بھی رونا چاہیے۔ کبھی کبھی اکیلے میں سوچیں کہ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے ہم کیا کرتے، ہمارا کیا حال ہوتا، ہماری کہ ہم جمعہ کی نماز جہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیتے، یہ اسلام کی نعمت ہے، جمعہ کی نماز میں حاضر ہوئے ہیں، اتنا پاکیزہ دین، اتنا صاف ستھرا دین، اتنا اعلیٰ دین، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین دین اللہ کے نزدیک جو ہے اسلام ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے ادیان آئے ہیں، سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ یہ دین وہ دین ہے جس سے پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دعا کی تھی، یہ دین وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرماتے ہیں اگر موسیٰ زندہ ہوتے موسیٰ کو میری اتباع کرنی پڑتی، اسے مسلمان ہونا پڑتا۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دین سے، اس اسلام سے سرفراز کیا ہے، اس نعمت سے ہم کو سرفراز کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر بھی ہم رونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تفویض ابن الدمی مما عرف الحق، کہ انہوں نے حق کو جو جانا ہے، حق کو پہچاننے کے بعد ان کے آنسو آ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے حق کی نعمت سے، حق کی دولت سے مالا مال کیا۔ اہل ایمان ہوا کرتے ہیں جس کے دل میں جو جانتے ہیں اور دین اسلام میں کیا فرق ہے وہ جانتے ہیں، وہ لوگ اسلام کو پانے کے بعد تو سے آنکھ سے آنسو آتا ہے، لہراتا ہے تقدیر عرف الحق کے، انہوں نے حق کو جو پہچانا، حق کو جو سمجھا، قبول کر اس کے پانے پر آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا میں رونا اللہ کو بہت پسند ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رونا اللہ کو پسند ہے، اور
اللہ کے فرماتے ہیں